اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ۔ عمران خان نے جیسے ہی جیل برو تحریک کا اعلان کیا ہے، جس کا آغاز کل ہوا، کل پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اہل خانہ کو نہیں بتایا گیا کہ کس کو کس جیل میں رکھا ہے، کس کو کہاں رکھا ہے، لیکن اب چند ایک اطلاعات آ گئی ہیں کہ کون سے رہنما کو کس جیل میں رکھا گیا، وہ اب تک پہنچاتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شاہ محمود قریشی کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں رکھا گیا ہے، اسد عمر کو راجن پور، محمد خان مدنی کو بہاولپور، مراد راز کو ڈی جی خان جیل میں منتقل کیا گیا ہے، عمر سرفراز چیمہ کو بکھر جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، لیا جیل میں 24 کارکنان، راجن پور جیل میں 25 کارکنان منتقل کیے گئے ہیں۔ یہ تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں۔ کل لاہور کے بعد آج پشاور میں جیل برو تحریک کا آغاز کیا گیا ہے اور پشاور میں تو بے انتہا لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ وہاں پر سڑکوں پر اس وقت اتنے کارکنان اور اتنے لوگ موجود ہیں جیل برو تحریک کے حوالے سے کہ یہ حکومت سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے۔ عمران خان کے ساتھ اس وقت عوام کی پوری سپورٹ موجود ہے، جس کا ثبوت آج پشاور میں بھی مل گیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان اکیلا رہ گیا ہے یا عمران خان کے پاس عوامی سپورٹ نہیں ہے، آج ان کو پشاور میں عوامی سپورٹ نظر آ رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ جیل بھرو تحریک آگے بڑھے گی ان کو لگ پتہ جائے گا۔ ہماری جیلوں میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو جیلوں میں رکھا جائے۔ جیسا کہ آج پشاور سے نگران منسٹر نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور بتایا ہے کہ ہمارے پاس جیلوں میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن اگر عدالت کسی قیدی کو بھیجتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے، لیکن ہمارے پاس کیپیسٹی بالکل بھی نہیں ہے، ہم اوور لوڈڈ جا رہے ہیں۔ ہمارے جو جیلیں ہیں وہ اس وقت فل ہیں، اتنی بڑی تعداد میں حکومت افورڈ ہی نہیں کر سکتی لوگوں کو جیلوں میں بھرنا۔ لیکن آگے دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ حکومت ڈھیٹ بن چکی ہے۔ الیکشن کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں سماعت تھی۔ پنجاب اور کے پی الیکشن آج خود نوٹس پر، جسٹس مندو خیل کے تحفظات۔ حکومت الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں مالی بدعنوانی اور دیگر الزامات کی بنیاد پر ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ آج جو سپریم کورٹ میں کیس تھا الیکشن کے حوالے سے، اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطیہ بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی الیکشن کے معاملے پر لیے گئے آج خود نوٹس کی پہلی سماعت کے دوران بینچ میں شامل جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ انہیں اس آج خود نوٹس کیس پر تحفظات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آج خود نوٹس کیس بعد میں لیا گیا، مگر اس سے قبل 2 اسمبلیوں پنجاب خیبر پختونخوا کے سپیکروں کی درخواستیں دائر ہو چکی تھی۔ جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ چیف جسٹس نے یہ آج خود نوٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر کے نوٹ پر لیا ہے، جبکہ اس کیس میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلایا گیا ہے جو کہ فریق نہیں ہے۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ ان حالات میں ان کی رائے میں یہ کیس 184(3) کا نہیں بنتا۔ جسٹس جمال مندو خیل کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں کچھ آڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری سپریم کورٹ کے کچھ ججز کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس بینچ میں شامل 2 ججز پہلے ہی اس معاملے پر اپنی رائے دے چکے ہیں اور اس آج خود نوٹس کو لیتے ہوئے 10A کے جو فری ٹرائل کے متعلقہ ہے نظر انداز کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس موقع پر جسٹس مندو خیل کو کہا کہ یہ آپ کا نوٹ ہے، تاہم بینچ کے سربراہ نے ان اعتراضات پر مزید کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل نے کہا کہ کیونکہ اس کیس میں بہت سارے فریق ہیں، اس لیے ان کو تیاری کا بہت سارا وقت چاہیے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ سماعت سمار سے کریں گے، لیکن کل بروز جمعہ ہم صرف اہم باتوں پر بات کر لیں گے، اس کے بعد جو مزید ڈیٹیل ہوگی وہ ہم سمار سے شروع کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اس نوٹس کا لیا جانا ایک ایسا اقدام ہے، اگر چیف جسٹس آف پاکستان یہ نوٹس نہیں لیتے تو ملک میں عینی بحران پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے صدر پاکستان الیکشن کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن عین ممکن تھا کہ صدر پاکستان کی بات نہ مانی جاتی تو یہ صدر کے جو ایک عہدہ ہے اس کی توہین ہوتی اور ملک میں ایک شدید قسم کا عینی بحران اور ٹینشن پیدا ہو جاتی، جس سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس تمام حالات سے بچنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے، جو کہ بہت ہی اچھا کیا ہے۔ اب اس سے یہی ہوگا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو سن کر ایک آئین کی تشریح ہو جائے گی، اور یہ جو تمام سیاسی حضرات اپنی آئینی تشریحیں کر رہے تھے ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ سپریم کورٹ ایک تشریح دے دے گی، جس کے بعد تمام ادارے، تمام قوم، تمام سیاسی جماعتیں اس چیز کی پابند ہو جائیں گی اور آئین کلیئر ہو جائے گا، جس کے بعد مزید کوئی پیچیدگی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے یہ ان کا اقدام بہت ہی اچھا ہے۔ امید کرتے ہیں جلد ہی اس کیس کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا اور جلد ہمارے ملک میں الیکشن ہوں گے جو کہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور خبر، بہت ہی بری خبر ہے۔
ہم پاکستانی ہیں، بری خبروں کے تو ہم عادی ہو چکے ہیں۔ جب سے یہ حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے، کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ ہم نے مہنگائی کے حوالے سے بری خبریں نہ سنی ہوں۔ تو یہ بھی ایک مہنگائی کی خبر ہے۔ مہنگائی سے عوام پریشان ہے، لیکن مصیبتیں ابھی ٹلی نہیں ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان پر مزید مصیبتیں بھیجنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ مؤخر ادائیگیوں کی مد میں بجلی صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ 14 روپے 24 پیسے تک مہنگا کرنے کا امکان ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق وفاقی حکومت نے جون جولائی 2022 کے مؤخر کردہ بقایا جات کی وصولی کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ نیپرا اتھارٹی 2 مارچ کو وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ درخواست میں بجلی صارفین سے بقایا جات آئندہ 8 ماہ میں وصول کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ 200 یونٹ والے پروٹیکٹڈ صارفین سے 10 روپے 34 پیسے فی یونٹ، 200 سے 300 والے نان پروٹیکٹڈ صارفین سے 14 روپے 24 پیسے فی یونٹ وصول کیے جائیں گے، جبکہ زرعی ٹیوب ویل والوں سے 90 پیسے فی یونٹ وصولی کی درخواست ہے۔ اس کے علاوہ کے الیکٹرک کے 200 یونٹ والے صارفین 9 روپے 97 پیسے فی یونٹ، 200 سے 300 والے صارفین 13 روپے 87 پیسے فی یونٹ ادائیگی کریں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی بری خبر۔ موجودہ حکومت ہمارے اوپر مسلط ہی اس لیے ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر یہ بری چیزیں، ہمارے اوپر مصیبتیں بھیجتی رہے۔ ان سے خیر کی کوئی توقع ہے نہیں اور ان سے کوئی اچھا کام ہونا نہیں۔ انہوں نے صرف اپنی عیاشیاں کرنی ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے یہ کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا 2 دن کا دورہ سرگودا میں، اور وہاں پر جہاں انہوں نے سٹے کرنا ہے جیم خانہ میں، وہاں پر LCDs 24 لاکھ کی لگ گئی ہیں۔ ان کا پروٹوکول 100 گاڑیوں کا ہے۔ ان کے اوپر جو پولیس والے یا دیگر ادارے جو سیکیورٹی دیتے ہیں وہ کئی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اپنی عیاشیاں انہوں نے کام نہیں کرنی، برے فیصلے کرنے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے ہم کر رہے ہیں۔ مشکل فیصلے آپ نہیں کر رہے، مشکل فیصلے آپ ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، اور یہ مشکل فیصلے ہمارے لیے ہیں۔ آپ کے لیے تو کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی عیاشیاں تو جاری ہیں، آپ کے شوق تو سلامت ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔